اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف علم الاصول و علی ھذا الاساس نرى ان یعرف علم الاصول بانہ الی آخرہ۔ ہم علم اصول کی آج تعریف پیش کریں گے، لیکن کل کا جو ایک پیراگراف رہ گیا تھا اس سے بات کو ملا دیتے ہیں۔ انہوں نے علم فقہ کے وجود میں آنے کا سبب بیان کیا، کیونکہ ہم زمانے پیغمبر سے بہت دور ہو گئے ہیں اور مسائل جو ہیں سارے آسان نہیں ہیں، لہٰذا مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک علم کی ضرورت پڑی جسے علم فقہ کہتے ہیں۔ اور علم فقہ کی تعریف انہوں نے بیان کس طریقے سے کہ علم فقہ یعنی استنباط احکام شرعیہ کا علم، ٹھیک ہے، علم استنباط احکام شرعیہ یا عملیت استنباط کا علم، یعنی کس طریقے سے مسئلے کو ہم کو اخراج کرنا ہے اس کے منابع سے، قرآن و حدیث وغیرہ سے۔ اس کا علم جو ہے وہ علم فقہ کہلاتا ہے۔ اور علم فقہ جو ہے میں ہوتا کیا ہے، موقف عملی اور وظیفہ عملی کو معین کیا جاتا ہے۔ یہ دو طریقے سے ہے، یا حکم شرعی مشخص ہو جاتا ہے، تو جن دلیلوں کے ذریعے سے حکم شرعی مشخص ہوتا ہے انہیں ادلہ محرزہ کہتے ہیں، یا ہمارا صرف وظیفہ ہی معین ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ جو ہمارا وظیفہ عملی ہے جو مشخص ہو رہا ہے وہی حکم شرعی بھی ہو، یقین نہیں رہتا۔ تو جب صرف اور صرف وظیفہ شرعی معین ہو اور ہم معین نہ کر سکیں کہ یہی حکم شرعی ہے، تو وہاں جن دلیلوں سے یہ استفادہ کیا جاتا ہے اور وظیفہ شرعی مشخص کیا جاتا ہے ان کو اصول عملیہ کہتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں بات کرتے کرتے آخری پیراگراف میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 18 کے وَعَمَلِيَاتُ الْإِسْتِنبَاطِ الَّتِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا علم الفقہ بالرغم یعنی باوجود اس کے، بالرغم من تعددها وتنوعها، تنوع و تعدد ہم مانا ہے مختلف ہونا، متعدد، کئی ایک الگ الگ طرح کا ہونا، نو سے بنا ہے۔ کہہ رہے ہیں عملیات استنباط یعنی وہی استنباط والا کام، اجتہاد جسے ہم بعد میں کہیں گے ابھی آگے چل کے، اجتہاد، مسئلے کو نکالنا اس کے منابع فقہی سے۔ التی یشتمل علیہا علم الفقہ، کہ جس پر علم فقہ مشتمل ہوتا ہے نا، یہی کہیے کہ جس کے بارے میں وہ عملیات استنباط جس کا جو علم فقہ میں انجام پاتا ہے نا۔ عملیات استنباط کس علم میں انجام پاتا ہے؟ علم فقہ میں۔ بالرغم من تعددها، وہ عملیات استنباط اس کے باوجود کہ متعدد اور متنوع ہیں، لیکن پھر بھی تشترکو فی، یہ بالرغم جو ہے یہ متعلق ہے تشترکو کے، تشترکو فی عناصر مواحدہ، کچھ مواحد عنصروں کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔ مواحد یعنی ایک، کچھ مواحد یعنی ایک جیسے عنصروں میں کیا ہوتا ہے، مشترک ہوتا ہے۔ ابھی گھبرائیے نہیں، بھی اور تھوڑا واضح کروں گا میں۔ وقواعد عامہ، اور کچھ عام قواعد میں پایا جاتا ہے۔ تدخل فیہا علی تعددہا و تنوعہا، کہ یہ جو عناصر ہیں، عناصر مواحدہ اور قواعد عامہ، تدخل فیہا علی تعددہا و تنوعہا، یہ داخل ہوتے ہیں، یہ سب علم فقہ میں اپنے تنوع اور اپنے تعدد کے باوجود۔ میں ایک بار عبارت پھر پڑھ رہا ہوں اور اس کا بورڈ پہ آؤں گا، ترجمہ کروں گا۔ وَعَمَلِيَاتُ الْإِسْتِنبَاطِ الَّتِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا علم الفقہ بالرغم من تعددها وتنوعها، تشترکو، یہ تشترکو کا جو اسم وہ ہے، فاعل ہے ہیا، یہ پلٹ رہا ہے عملیات استنباط کی طرف۔ بالرغم من تعددها وتنوعها تشترکو فی عناصر مواحدہ وقواعد عامہ تدخل فیها علی تعددها وتنوعها، کچھ ایسے عناصر ہیں، عناصر مواحدہ یا قواعد عامہ، کہ جو داخل ہوتے ہیں ان عملیات استنباط میں، اس کے باوجود کہ عملیات استنباط الگ الگ ہے۔ وقد تطلبت هذه العناصر المشترکۃ فی عمل استنباط، اب یہ جو عناصر مشترکہ عملیات استنباط میں ہیں، یہ طلبگار ہوتے ہیں، یہ طلبگار ہوئے اس بات کے کہ کسی اور علم کو وضع کیا جائے۔ تطلبت کا فاعل تو حاضر عناصر ہو گیا، ٹھیک ہے،
اور تطلبت کا مفعول جو ہے وضع ہے. یہ عناصر مشترکہ طلبگار ہوئے، طالب ہوئے. کس چیز کے طالب ہوئے؟ کہ خاص علم وضع کیا جائے، بہا یعنی انہی عناصر سے مخصوص علم کو وضع کیا جائے، لدراستہا و تحدیدہا، اس کو یاد کرنے اور اس کو مشخص کرنے کے لیے، و تہیئتہا، اور اس کو مہیا اور آمادہ کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ علم الفقہ، علم فقہ کے لیے آمادہ کیا جائے اس کو. فکان علم الاصول، تو وہ علم اصول ہوا. دیکھیے انہوں نے کہا کچھ عملیات ہیں، عملیات استنباط ہے، ٹھیک ہے، عملیات استنباط. عملیات استنباط میں کچھ عناصر کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ عناصر کی ضرورت پڑتی ہے. عنصر وہ کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کوئی چیز جو ہے وہ کوئی مرکب تشکیل پاتا ہے، وجود میں آتا ہے. ہمارے لیے کیا کہتے ہیں عناصر اربعہ؟ کیا کیا انسان کی ان چیزوں سے بنا ہے؟ ہاں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے. تو عنصر ہمارا ہے وہ، یعنی ہمارے حقیقت میں شامل ہے وہ چیز، ہے نا. تو جس کی وجہ سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے نا، وہ ہو گیا عنصر. تو یہ عناصر مشترکہ ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ اجتہاد کرنا ہے. اجتہاد کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے، اجتہاد کرنا. اسی اجتہاد کو کیا کہتے ہیں؟ عملیات استنباط کہتے ہیں. استنباط کس چیز کا کرنا ہے؟ احکام کا نا، احکام کا، فقہ. ٹھیک، تو یہ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اجتہاد کرنا ہے، عملیات استنباط کا. اس عملیات استنباط میں کچھ عناصر کی ضرورت پڑتی ہے. وہ عناصر کیا کیا ہیں؟ جیسے حجیت ظہور، حجیت خبر واحد، ٹھیک ہے، دلالت امر بر وجوب، وجوب. یہ سارے، ابھی اور بہت سی مثالیں آگے آئیں گی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں. حجت ظہور کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم کوئی جملہ بول رہے ہیں تو اس سے آپ وہی مراد لیے گا جس سے عام طور پہ لوگ مراد لیتے ہیں، جو اس جملے کا ظاہر ہے. ہم نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، تو آپ لوگ کس چیز کا انتظام کریں گی؟ چائے کا، کھانے کا، ناشتے کا. بھوک لگی ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا وہ جو ہے وہ اس بھوک کی تھوڑی بات کر رہے تھے، وہ تو تشنگی علمی کی بات کر رہے تھے کہ ہم اتنے طالب علم ابھی تک ہیں، اتنے پڑھنے کے بعد، اتنے سال مدرسہ گزارنے کے بعد بھی ابھی ہمیں کیا ہے؟ علم کی تشنگی. بھائی یہ بھوک جو ہے وہ ظاہر کس چیز میں ہے؟ بھوک ظاہر کس میں ہے؟ کھانے والی بھوک میں ہے نا. کھانے کی ضرورت ہے سامنے والے کو، علم کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو علم دے، پیٹ نہیں بھر جائے گا اس کا. تو یہ جو ہے نا بھوک، یہ ظاہر ہے کس چیز میں؟ کھانے میں. علم کی بھوک یا مراد نہیں ہے. تو ہمارے جملے سے جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا جملہ ظاہر ہے اس چیز میں، ٹھیک ہے. یہ ظہور جو ہے وہ کیا ہے؟ حجت ہے. کیا ہے یہ ظہور؟ حجت ہے. اگر آقا اپنے غلام سے کہے ایتنی بالماء، مجھے پانی لا کر کے دو، ٹھیک ہے، وہ شربت لا کے دے گا تو پٹائی کھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں ظاہر ہے کائے میں پانی. اس کو کہتے ہیں حجت ظہور. خبر واحد میں بیان کر چکا ہوں، امر کے وجوب بتا چکا ہوں. تو یہ سارے جو ہیں یہ عناصر ہیں. کیا ہیں؟ عناصر ہیں کہ جن کے بغیر اجتہاد نہیں ہو پاتا. کبھی اس کی ضرورت پڑتی، کبھی اس کی ضرورت. اچھا، یہ عنصر کیا صرف اور صرف جو ہے اس کی نماز میں ضرورت ہے یا روزے میں بھی کام آ سکتا ہے؟ یہی عنصر روزے میں بھی، حج میں بھی، جہاں پہ بھی معصوم کلام کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز کا باب ہو، باب الصلاۃ ہو، باب الصوم ہو، باب الحج ہو، باب الزکات ہو، باب الفلاں، باب الفلاں، ہر جگہ یہ حجت ظہور سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر جگہ حجت خبر واحد سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. تو چونکہ یہ مشترک ہے، جہاں بھی انسان فقیہ کرتا ہے کیا نام ہے اجتہاد، چاہے وہ صلاۃ ہو، صوم ہو، ٹھیک ہے، صوم ہو، ٹھیک،
ہر جگہ یہ عناصر کام آتے ہیں، تو ہر جگہ کام آنے کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ عنصر مشترک کہا گیا۔ عنصر مشترک سمجھ آگے مراد کیا ہے؟ فقہ میں، اجتہاد میں، اصول میں عنصر مشترک سے مراد، ابھی البتہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، میں صرف آپ کے ذہن کا مدعا کر رہا ہوں کیونکہ یہاں آ گیا عنصر مشترک تو آپ بغیر سمجھے آگے نہ بڑھیے، اس لیے میں اتنی وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ اس کا ابھی خود شیخ صدر آگے بیان پیش کریں گے۔ خوب، یہ ہم معنی ہے، مواحدہ یعنی واحد ہے، اکیلا ہے، جو کام آتا ہے ہر جگہ، مشترک ہو جاتا ہے۔ ایسے دیکھنے میں یعنی یہی ایک عنصر یہاں بھی کام آ رہا ہے، یہی عنصر یہاں بھی کام آ رہا ہے، یہی عنصر وہاں بھی کام آ رہا ہے، یہ مراد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو جو ہے نا مترادف کے طور پہ استعمال کیا ہے، تشترک فی عناصر مواحدہ و قواعد عامہ۔ البتہ ان دونوں کے لیے جو ہے نا یہ ایک لفظ استعمال کریں گے ابھی آگے، جو میں نے یہاں پہلے آپ کو بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں سے مراد سیم چیز ہے۔ خوب، تو میں ترجمہ جلدی سے پھر کر دیتا ہوں۔ وہ عملیات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقہ، اور وہ عملیات استنباط کہ جس پر فقہ مشتمل ہوتا ہے، بالرغم من تعددها وتنوعها، وہ عملیات استنباط اس کے باوجود کہ متعدد ہوتے ہیں، متنوع ہوتے ہیں، تشترک فی عناصر مواحدہ و قواعد عامہ، مشترک ہوتے ہیں کچھ عناصر مواحدہ میں اور قواعد عامہ میں، ٹھیک ہے، تدخل فیہا علی تعددها و تنوعها، کہ جو عناصر جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں ان عملیات استنباط میں اپنے تنوع اور تعدد کے باوجود۔ وقت تطلبت حاضر العناصر المشترکہ، تو نیچے استعمال کر دیا اس لفظ کو، اور یہ عناصر مشترکہ دیکھا آپ نے، وہ عناصر مواحدہ اور قواعد عامہ جو کہا تھا اس کے لیے نیچے کون سا لفظ استعمال کیا؟ اور عناصر مشترکہ آپ کو واضح ہو گیا؟ ہاں، میں نے بھی بورڈ پہ واضح کیا۔ یہ عناصر مشترکہ طلب کرتے ہیں کہ ایک علم وضع کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ حجت خبر واحد کی گفتگو علم فقہ میں تھوڑی نہ ہوگی، یہ حجت ظہور کی جو ہے وہ گفتگو علم فقہ میں نہیں ہوگی، علم فقہ میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن سمجھایا کہاں جائے گا کہ حجت ہے کہ نہیں، ایک الگ علم ہے، اس علم کا نام کیا رکھا جائے گا؟ علم اصول۔ تعریف و علم الاصول، اب علم اصول کی تعریف، جب آپ کو یہ عنصر مشترک سمجھ میں آ گیا نا، جی، ایک دیکھیں تدخلوں میں جو ہے وہ ایک خود تدخلوں کی ضمیر ہے حیا کی، ٹھیک ہے، تدخلو فیہا، اور ایک فیہا کی ضمیر ہے، تدخلو عناصر مشترکہ پلٹے گا، ٹھیک ہے، عناصر مشترکہ کی طرف، عناصر مواحدہ کی طرف۔ ایک منٹ میں پھر ملا لیتا ہوں۔ وہ عملیات الاستنباط التي يشتمل علیہا علم الفقہ بالرغم من تعددها وتنوعها، وہ عملیات استنباط، یہ تعددها و تنوعها کی ضمیر تو عملیات کی پڑ رہی ہے، اس کے باوجود کہ عملیات استنباط جو ہے متعدد و متنوع ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود علم فقہ کیا ہے، اس پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس کو اپنے اندر سمیٹے ہوتا ہے، علم فقہ میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ وہ عملیات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقہ بالرغم من تعددها وتنوعها تشترک، یہ عملیات استنباط مشترک ہوتے ہیں فی عناصر مواحدہ و قواعد عامہ، عناصر مشترکہ، عناصر مواحدہ اور قواعد عامہ میں، کہ تدخلو، کہ یہ عناصر داخل ہوتے ہیں فیہا یعنی عملیات استنباط میں، علی تعددها، جو فیہا کی ضمیر جدھر پڑھ رہی ہے ادھر ہی تعددها کی پڑھ رہی ہے، اس کے باوجود کہ یہ عملیات کیا ہیں، متعدد ہیں اور متنوع ہیں، یعنی ایک عملیت صلاۃ کے متعلق ہے، ایک نماز روزے کے متعلق ہے، ایک حج کے متعلق، متنوع ہے نا، متعدد ہے نا، مگر عنصر مشترک یہی حجت خبر وہاں بھی کام آ سکتا ہے، وہاں بھی کام آ سکتا ہے، وہاں بھی کام آ سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خوب، تعریف و علم الاصول، علم اصول کی تعریف۔ وعلی ھذا الاساس نرا، اب اس تمہید کے بعد علم اصول کی تعریف آسان ہو گئی۔ شہید صدر کی خوبی یہی ہے کہ شہید صدر کسی بھی چیز کی تعریف کرنے سے پہلے اس کے لیے پہلے زمینہ ہموار کرتے ہیں،
پورا آپ کے ذہن کو آمادہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تعریف کرتے ہیں. خوب، اب علم اصول تعریف فرما رہے ہیں. پس اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں، نرا نہیں ہم پاتے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان یعرف علم الاصول بانه، کہ علم اصول کی تعریف اس طریقے سے کی جاتی ہے. کیا؟ العلم بالعناصر المشترکۃ فی عملیہ استنباط الحکم الشرعی، جاننا عناصر مشترکہ کا عملیات استنباط حکم شرعی میں، یعنی عملیات استنباط حکم شرعی میں، دوسرے لفظوں میں اجتہاد میں جو عناصر مشترکہ ہوتے ہیں، وہ عناصر جو کام لیے جاتے ہیں، جن سے کام لیا جاتا ہے، ان کا جاننا یہی علم اصول ہے. اب عناصر مشترکہ کہہ کے انہوں نے تمام بحثوں کو شامل کر دیا، چاہے حجت خبر واحد ہو، حجت خبر ثقہ ہو، ٹھیک ہے، اطلاق ہو، قرین حکمت ہو، فلانا ہو، ڈماکہ ہو، سب بحثیں وہ ہیں کہ جن سے استفادہ کیا جاتا ہے علم فقہ میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ساری بحثیں جن سے استفادہ علم فقہ میں ہوتا ہے، کیا نام ہے، اس کے بارے میں گفتگو کہاں ہوتی ہے؟ علم اصول میں ہوتی ہے. تو ساری بحثیں جو ہے وہ اس تعریف میں آ گئیں. عناصر مشترکہ کا لفظ جو استعمال کیا انہوں نے، شہید صدر سے پہلے علم اصول کی اتنی اچھی تعریف کسی نے نہیں کی تھی. شہید صدر نے جو تعریف کی ہے، جب آپ آگے جائیے گا، شاید اس میں انہوں نے بحث نہیں کی، مگر آگے چل کر کے انہوں نے اس میں بتایا تھوڑا بہت، شاید نہیں، یا اس میں نہیں بتایا، میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن بہرحال شہید صدر نے اس کتاب میں اگر نہیں تو حلقہ ثانیہ میں چل کر کے، پھر حلقہ ثالثہ میں اور پھیلا کر کے جو دیگر تعریفیں ہوئی ہیں، اس تعریف کے نقص کو بیان کیا ہے، اور پھر کلیئر کیا ہے کہ ان کی تعریف میں کیا خوبی پائی جاتی ہے. تو علم اصول کی تعریف یاد رکھیے گا. علم اصول کی تعریف کیا ہے؟ ہاں، عملیات استنباط حکم شرعی میں یوز ہونے والے عناصر مشترکہ کے جاننے کا نام علم اصول ہے. ایسے ہی لکھیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے. وَلِكَيْ نَسْتَوْعِبَ هَذَا التَّعْرِيف، اور اگر ہم چاہیں کہ اس تعریف کا استیاب کریں، استیاب کہتے ہیں گھیر لینے کو. آج میں نے مشکل الفاظ کی وضاحت پہلے نہیں کی چونکہ ٹائم نہیں تھا. وَلِكَيْ نَسْتَوْعِبَ، نَسْتَوْعِبَ یعنی استیاب کرنا، گھیر لینا، شامل کر لینا. اب اگر ہم چاہیں کہ اس تعریف کا استیاب کر لیں، اس تعریف کو پورا گھیر لیں، یعنی احاطہ کر لیں تعریف کے اوپر، تو یجب ان نعرف، واجب ہے کہ ہم پہچانیں کہ ما ہے العناصر المشترکہ فی عمل استنباط، عملیت استنباط میں عناصر مشترکہ کیا کیا ہیں. میں نے جو آپ کو بورڈ پہ مثال دی ہے نا، اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عناصر مشترکہ کیا اور عناصر خاصہ کیا ہے. دو طریقے کے عنصر ہوتے ہیں، ایک یہ حجت ظہور ہے جس کا ہر جگہ کام آتا ہے، اور ایک مثال کے طور پہ ایک روایت ہے، روایت زرارہ علی ابن مہزیہ. روایت زرارہ مثلا رکوع کے سلسلے میں آئی ہے، ٹھیک ہے، سجدے کے سلسلے میں آئی ہے، تو نماز کے سلسلے میں آئی ہے نا. اب اس روایت سے جو بتا رہی ہے، مثال کے طور پہ سجدے میں جو وہ ایک مرتبہ سبحان رب العلیٰ و بحمدہ کہنا کافی ہے مثلا، تو کیا اس روایت سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں؟ غسل التماسی جو ہے وہ روزے کی حالت میں کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ ہو جاتا عنصر خاص، اسی کی جمع بنے گی عناصر خاصہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف ایک مسئلے سے مخصوص روایت ہے. عنصر یہ بھی ہے، وہ مسئلہ حل ہوتا ہے اس روایت کی بنیاد پر، مگر یہ روایت صرف یہ اسی کو حل کر رہی ہے، اسی مسئلے کو حل کر رہی ہے، دوسرے مسئلے کو حل نہیں کرے گی. برخلاف اس کے خبر واحد، یہ خبر واحد زرارہ ہے کہ نہیں؟ خبر واحد اگر یہاں پہ آ جائے تب بھی حجت ہے، خبر واحد یہاں پہ آ جائے تب بھی حجت ہے. تو فرماتے ہیں کہ بولے اگر ہم چاہتے ہیں کہ تعریف کا استیاب کر لیں، اچھے سے سمجھ لیں تعریف کیا ہے اس کی، تو ضروری ہے کہ عنصر مشترکہ کو جانیں. وَلْنَذْكُرْ ہمارے لیے ضروری ہے، لِأَجْلِ ذَلِكَ عنصر مشترکہ کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کیا؟ نمازج، ہم ذکر کریں کچھ مثالوں کو. نمازج یعنی مثالیں، کچھ مثالوں کو ابتدائی طور پہ، بدائی یعنی شروعاتی، ابتدائی مثال، پرائمری سٹیج کی مثالیں کچھ پیش کر دیں. من هذه العملیت، اس عملیت کی فقی کیسے استنباط کرتا ہے، کیسے عملیت استنباط کرتا ہے. فی صیغ مختصر لفظوں میں، لیکن نصل الی فکرۃ فکرہ یعنی وہی جو میں نے شاید یہ بتا دیا تھا میں نے آپ کو نا، فکرہ، ہاں نظریہ، ہاں اس کا ٹھیک، اچھا ہے. اگلے والے پیج کی وضاحت نہیں، اس کی وضاحت کر دی ہے.
لیکن نصل الی فکرۃ العناص، تاکہ ہم عناصر مشترکہ کے جو اصل نظریہ ہے، جو اصل چیز ہے، اس تک ہم پہنچ سکیں. ٹھیک ہے، سمجھ سکیں اس کو کہ عملیت استنباط میں عناصر مشترکہ ہے کیا. ان طریق دراست، دیکھیے فون آ گیا ہے میرے خیال سے، بات ہاں ٹھیک چل رہی بات. ان طریق دراست حاضر نماذج اور مقارنت بینہما، مقارنت یعنی مقایسہ، موازنہ، نزدیک کرنا، ایک دوسرے کو لانا. ہم یہ مثالیں دے رہے ہیں، اس مثالوں کا آپس میں کمپیریزن کیجئے، مقایسہ کیجئے، پھر سمجھیے کہ عناصر مشترکہ کیا ہے. افرضوا، فرض کیجئے کہ ان فقیہا واجہ حاضر مسئلہ، فقیہ جو ہے ان مسائل سے روبرو ہوا، ان اسئلہ، ان سوالوں سے روبرو ہوا. کیا؟ هل يحرم على الصائم ان يرتمس في الماء، کیا حرام ہے روزے دار کے لیے کہ غسل ارتماسی کرے، یعنی سر کو ڈبوئے پانی میں. هل يجب على الشخص اذا ورث مال النبی ہے ان يؤدي خمسه، کیا واجب ہے شخص کے اوپر کہ جب وارث ہو اپنے باپ کی طرف سے کسی مال کا تو اس کا خمس ادا کرے. هل تبطل الصلاة بالقہقہۃ فی اثنائها، کہ اگر نماز کے دوران قہقہہ انسان کر دے تو کیا نماز قہقہے سے ٹوٹ جاتی ہے. فَإِذَا أَرَادَ الْفَقِيهُ أَن يُجِيبَ عَلَى هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ، جب فقیہ، مجھے 2 منٹ کا ٹائم دیے گا پلیز، جب فقیہ ارادہ کرتا ہے کہ ان سوالوں کا جواب دے، فَإِنَّهُ سَوْفَ يُجِيبُ عَلَى السَّوَالِ الْأَوَّلِ، مثلا پہلے والے سوال کا جواب دیتا ہے بالایجاب، ایجاب، ہاں کی صورت میں، یعنی کیا؟ ہاں، روزے کی حالت میں غسل ارتماسی صحیح نہیں ہے. وَأَنَّهُ يَحْرُمُ الارتماس علی الصائم، صائم کی وہ ارتماس کیا حرام ہے، سر کو پانی میں ڈبونا، غسل ارتماسی کرنا. وَيَسْتَبْطِنُ ذَلِكَ بِالطَّرِيقَةِ التَّالِيَةِ، اور استنباط، یستنبط یعنی استنباط کرتا ہے، اس مسئلے کو نکالتا ہے. کیسے؟ اس طریقے سے. کیا؟ قد دلت روایت یعقوب بن شعیب عن الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام سے روایت کی ہے یعقوب بن شعیب نے، علی حرمت الارتماس علی الصائم، کہ روزہ دار کے اوپر ارتماس کیا ہے؟ حرام ہے. فقط جاء فیہا انہ قال، اس روایت میں یہ آیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، کہ جو محرم ہوگا، احرام باندھے ہوگا حج کا، اور جو صائم ہوگا روزہ دار، وہ ارتماس نہیں کر سکتا. والجملۃ بہذا الترکیب تدل فی العرف العام علی الحرمت، اور عرب جب اس طریقے سے کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس طریقے کی ترکیب کے ساتھ جملہ استعمال کرنا عرف عام میں کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ عرف عام پہ دھیان رکھیں، نشان لگا لیجیے گا. عرف عام میں حرمت پہ دلالت کرتے ہیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب ایسے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب حرام ہے. وراوی النص یعقوب بن شعیب، راوی کون ہے روایت کا؟ ہاں، ثقہ ہیں، یہ ثقہ ہیں. والثقہ وان کان قد یخطی، ثقہ اگرچہ کبھی کبھی خطا بھی کر دیتا ہے. ویشذ احیانا، اور کبھی کبھی اس سے غلطی، احیانا نہیں کبھی کبھی اس سے غلطی بھی ہو جاتی. ولیکن الشارع امرنا، لیکن شارع نے، خدا نے ہم کو حکم دیا ہے. کس بات کا حکم دیا ہے؟ بعدم اتہام الثقہ بالخطا او الکذب، کہ آپ ثقہ کو متہم نہ کیجیے خطا اور کذب سے. واعتبرہ حجتاً، اور شارع نے کہا ہے کہ آپ اس کو کیا مانیے؟ اس کی روایت کو حجت مانیے، اس کو حجت قرار دیا شارع نے. والنتیجہ تو ہے، اب ان ساری باتوں سننے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ غسل ارتماسی حرام ہے کہ حلال؟ حرام ہے. یہ پہلی صورت ہوئی. اب دوسرے سوال کا جواب انشاءاللہ کل بیان کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.